آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تمہیں اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں کہ اولین اور آخرین کے اخلاق کیا ہیں، یعنی کہ قیامت والے دن تک جتنے مسلمان آئیں گے، جتنے لوگ آئیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے انبیاء کرام ہیں، جتنے صلحاء ہیں، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، جو بہترین اخلاق کے مالک لوگ تھے، ان کا نچوڑ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا، اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے، اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ آج اس پوری دنیا میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ انہی چیزوں پر۔ اگر اس ایک حدیث پر عمل کر دیا جائے، پوری دنیا میں جتنی عدالتیں ہیں یہ خالی ہو جائیں، جتنی عدالتیں ہیں یہ خالی ہو جائیں، اور جتنی کچہریاں لگتی ہیں یہ ختم ہو جائیں، جتنی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں، جتنی جنگیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ صرف اس ایک بات پر عمل کر لیا جائے کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو۔ آج ہمارا ہمسایہ اگر ہم سے کوئی غلط بات کرتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے، ہم کئی نسلوں تک اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہ KPK وغیرہ میں تو بہت زیادہ اس کو دیکھا گیا۔ جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ آپ کو محروم کر رہا ہے تو اس کے بچوں کو جا کر چیزیں دو، اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز بھجواؤ، تاکہ آپ کو دوبارہ ریلیشن قائم ہو جائے۔ آپ کا بھائی آپ سے نہیں بول رہا، آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے اس سے پہلے بات کرو۔ تو یہ اس پوائنٹ آف ویو اصل یہ ہے، اس میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے سے ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سے محبت کریں، ہمارے بیوی بچے، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، اور جتنے ملنے والے دوست احباب کولیگس، وہ سب کے سب اگر ان کے ساتھ یہ بیہیویئر ہو، وہ آگے سے کوئی بات کرتے ہیں ہم اس پہ معاف کرتے ہیں، اس پہ چپ ہو جائیں، تو فرمایا اس سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو۔ اور اللہ کو یہ اخلاق اور یہ روایات بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ کی زندگی میں تھی۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ عام زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور انہوں نے یہ کر دکھایا، اور ان کی زندگی سے ثابت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی ان میں سے انبیاء کرام نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھا صحابی، بلکہ مشرکین کی اولاد تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان پر محنت کی، ان کی اخلاقیات پر محنت کی کہ پیاسے جان دے دی صحابہ نے، پیاسے، مرنے کا وقت ہے، آپ نے، میں نے واقعہ سنا، مرنے کا وقت ہے صحابہ کرام، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ والے بھائی کو پلا دو، میرے ساتھ والے، یہ اثار دکھایا گیا، یہ اخلاقیات دکھایا گیا۔ ایک بکرے کی سری ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، 7 گھروں میں وہ گئی، اس نے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والا جو گھر والا صحابی ہے وہ زیادہ اس کا حقدار ہے نہ کہ میں، وہ اس کے گھر بھیج دیتے، وہ 7 لے کے، وہ 7 لے کے، اس طرح چکر لگا کے واپسی اس صحابی کے گھر میں آئے۔ اب اس کے اندر 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک تو کتنے زیادہ وہ لوگ مستحق تھے، یعنی کہ 7 والے کے جب وہ سمجھتے تھے تو یعنی کہ وہ زیادہ مستحق تھا، وہ زیادہ اس سے غریب تھا، وہ زیادہ ضرورت مند تھا۔ اور دوسرا احسار نظر آتا ہے اس سے کہ کتنی ضرورت کے باوجود وہ اگلے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں، اب موت سر پر اور اگلے بھائی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ اخلاقیات بنانا مقصد ہے، اس کی طرف آنا مقصد ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں۔ آج ہمارے اخلاقیات بری طرح متاثر ہوئے ہیں غیروں کی بنائی گئی فلموں اور ڈراموں سے، جو ہمیں واضح طور پہ نظر نہیں آتی۔ یار دیکھنے سے کیا ہی فرق پڑتا ہے، انجوائمنٹ ہے، کرنی چاہیے، لیکن سر یہ آپ کی اخلاقیات کو برباد کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ آپ کی اخلاقیات کو، آپ کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کو ماڈل بنائیں۔ امید کرتا ہوں میں کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔